محکم اس خصلت کے مطابق ہے جو غالب ہے، جب سونا تانبے سے زیادہ ہے تو وہ سونا ہے، وہ خصلت جو تیرے وجود میں غالب ہے، اسی صورت پر تیرا حشر ضروری ہے۔ ایک وقت میں انسان میں بھیڑیا پن آتا ہے، ایک وقت میں چاند جیسی یوسف رخی آتی ہے، سینوں سے سینوں میں جاتے ہیں پوشیدہ طور پر نیکی اور کینے، بلکہ انسان سے بیل اور گدھے میں سمجھ اور علم اور ہنر پہنچتا ہے، کم رفتار گھوڑا تیز رفتار اور فرما بردار ہو جاتا ہے، ریچھ کھیلتا ہے بکری بھی سلام کرتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو خصلت غالب ہوگی اسی پر حشر ہوگا۔ اشرفی میں تھوڑا سا تانبا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ سونے کی کہلاتی ہے۔ کسی وقت انسان میں اخلاق ذمیمہ کا غلبہ ہوتا ہے، کسی وقت اخلاق حمیدہ کا۔ صحبت سے انسان میں اچھے برے اخلاق ابھرتے ہیں، حیوانات انسان کی صحبت سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انسان سے حرص و ہوس کتے میں پہنچی، چرواہا یا شکاری یا محافظ بنا، اصحاب کہف کے کتے میں ان سوئے ہوں کی فضیلت پہنچی، یہاں تک کہ وہ اللہ کا طالب بن گیا۔ ہر زمانے میں سینے میں ایک خاص نوعیت ظاہر ہوتی ہے، کبھی شیطان اور کبھی فرشتہ اور کبھی چرندہ اور درندہ بن جاتا ہے۔ اس عجیب جنگل سے جس کو ہر شیر جانتا ہے، سینوں کی بلندی تک مخفی راستہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی صحبت سے کتے میں کام کرنے کی حرص و ہوس آ جاتی ہے تو وہ بکریوں کا چرواہا یا شکاری یا نگہبان بن جاتا ہے۔ قمطیر نامی اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جان کا موتی اور مونگا چرا لے عارفوں کے دل میں سے، اے کتے سے کمتر جبکہ تو چور ہے، تو پاکیزہ موتی چرا، جبکہ تو بوجھ اٹھاتا ہے تو بھلا بوجھ اٹھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے اشعار میں بتایا تھا کہ ایک سینہ سے دوسرے سینہ میں خیالات منتقل ہوتے ہیں، اب فرماتے ہیں جبکہ خفیہ راستے سے کچھ حاصل کرنا ہے تو عارفوں کے دل کے پاکیزہ خیالات حاصل کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مریدوں کا سمجھنا کہ ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ پاگل نہیں ہوئے ہیں، قصداً یہ صورت بنائی ہے۔ فہم کردن مریداں کہ ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ دیوانہ نشدہ متعمداً این صورت کردہ۔ جب ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ خوشی خوشی قید خانے کی طرف چلے، پابا زنجیر ان کے گم کرنے کی وجہ سے سر کو پکڑے ہوئے، دوستوں نے ہر جانب سے رخ کیا قید خانے کی جانب، ان کے پاس حال دریافت کرنے کے لیے۔ دوست ذوالنون کے معاملے میں روانہ ہوئے قید خانہ کی جانب اور اس میں رائے زنی کی کہ یہ مجنونانہ حرکتیں بالقصد کرنے میں یا کوئی راز ہے، کیونکہ وہ اس راستے میں قبلہ ہیں اور نشانی ہیں، ان کی دریا جیسی عقل سے بہت بعید ہے کہ جنون ان سے بے وقوفی کی باتیں کرائے۔ خدا بچائے ان کے مرتبہ کے کمال کی وجہ سے کہ بیماری کا عبر ان کے چاند کو چھپائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ انہوں نے حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کو گم کر دیا تھا، یعنی ذوالنون کی دیوانگی کے بارے میں مختلف رائوں کا اظہار کرنے لگے،
بعض لوگوں کی رائے ہوئی کہ جان کر دیوانہ بنے ہیں، یعنی خدا نے دیوانہ بنا دیا ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ ممکن نہیں کہ ان جیسے عقل مند سے دیوانگی بے وقوفی کے کام کرا سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ عوام کے شر کی وجہ سے قید خانہ میں گئے ہیں، وہ عقل مندوں کے عیب کی وجہ سے دیوانے بن گئے ہیں، وہ تن پرست کند عقل کی ذلت کی وجہ سے جان کر قید خانہ میں گئے ہیں اور دیوانہ بنے ہیں کہ اے جوان سپاہی مجھے باندھ دے اور سانٹا میرے سر اور کمر پر مار اور اس میں کنج اوکاؤ نہ کر تاکہ چمڑے کے ٹکڑے کی چوٹ میں زندگی حاصل کر لوں۔ اے معتبر لوگو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی گائے سے مقتول نے زندگی پائی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ عقل مند لوگ باعث ننگ کام کرنے لگے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا کر اپنے آپ کو ان کے زمرے سے خارج کر لیا ہے۔ یعنی وہ قصداً قید خانہ میں گئے ہیں اور دیوانوں کی طرح اپنے آپ کو گائے کے چمڑے کے انٹر سے پٹوا رہے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ گائے کے چمڑے کے ٹکڑے میں خوش ہو جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے کے مقتول کی طرح شاداں ہو جاؤں۔ گائے کی دم کی چوٹ سے مقتول زندہ ہو گیا، جیسے تانبا کیمیا سے خالص سونا بن گیا۔ مقتول اٹھ بیٹھا اور راز بتائے اور قاتل جماعت کو ظاہر کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا، قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرائی اور اس کا چمڑا لے کر مردے پر مارا تو مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ واضح طور پر کہا کہ اس جماعت نے قتل کیا ہے، اس فساد کے بیج انہوں نے بوئے ہیں۔ جب یہ بھاری جسم مردہ ہو جاتا ہے، رازداں وجود زندہ ہو جاتا ہے، اس کی جان دوزخ اور جنت کو دیکھتی ہے اور تمام رازوں کو جان لیتی ہے، قاتل شیطانوں کو ظاہر کر دیتی ہے، مکر اور دھوکے کے جال کو واضح کر دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح اس مقتول کی روح نے اسرار کا انکشاف کر دیا، اسی طرح جب انسان اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے اس پر اسرار منکشف ہونے لگتے ہیں۔ مقام فنا پر پہنچ کر اسرار آخرت منکشف ہو جاتے ہیں۔ انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ شیاطین اس کے قاتل ہیں اور ان کے مکر و فریب کو پہچان جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گائے کو ذبح کرنا معرفت کی شرط ہے تاکہ جان اس کی دم کی چوٹ سے ہوش میں آ جائے۔ بہت جلد اپنے نفس کی گائے کو ذبح کر دے تاکہ مخفی روح ہوش کے ساتھ زندہ ہو جائے۔ اس بات کی ابتدا اور انتہا نہ تلاش کر ذوالنون کا مریدوں کے ساتھ معاملہ سنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گاؤ کشتن کا مطلب ہے یعنی مادی جسم کو فنا کرنا۔ مریداں سے مراد ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید جو پاگل خانہ میں گئے تھے
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع کردن بحکایت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت کی طرف رجوع کرنا۔ جب وہ لوگ ان کے پاس پہنچے وہ چیخے، خبردار تم کون ہو، بھاگو۔ انہوں نے ادب سے کہا، ہم دوستوں میں سے ہیں، ہم دل و جان سے آپ کو پوچھنے آئے ہیں۔ اے عجائب والی عقل کے دریا، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی عقل پر جنون کا یہ کیسا الزام ہے؟ بھٹی کا دھواں آفتاب تک کب پہنچتا ہے؟ عنقا کوے سے کب شکست کھاتا ہے؟ ہم سے نہ چھپائیے، یہ بات بتائیے، ہم دوست ہیں، ہم سے یہ نہ کیجیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح بھٹی کا دھواں آفتاب تک نہیں پہنچ سکتا ہے اور عنقا کوے سے شکست نہیں کھا سکتا ہے، اسی طرح تیری عقل تک نہ جنون کی رسائی ہو سکتی ہے، نہ تیری عقل جنون سے مغلوب ہو سکتی ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوستوں کو نہ بھگانا چاہیے یا روپوشی اور دھوکے سے دور نہ کرنا چاہیے، راز کو دوست کے سامنے رکھ دیجیے۔ اے وہ کہ آپ علم و عقل کے سمندر ہیں، امان جائے۔ اے شاہ راز بتا دیجیے، اے چاند ابر میں منہ نہ چھپائیے۔ ہم سچے دوست اور دل شکستہ ہیں، دونوں جہان میں ہمارا دل آپ سے وابستہ ہے۔ راز کو دوستوں سے نہ چھپائیے، راز بتا دیجیے اور ہماری جان کے در پہ نہ ہوجیے۔ جب ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سنی، آزمائش کے راستے کے علاوہ چھٹکارا نہ دیکھا، خواہ مخواہ فحش اور گالی گلوچ شروع کر دی۔ دیوانوں کی طرح انہوں نے زک زک اور لک لک شروع کر دی، کودے اور پتھر اور لکڑیاں پھینکنے لگے۔ چوٹ کے ڈر سے سب بھاگ گئے، قہقہا مار کر ہنسے اور سر ہلایا، کہا ان دوستوں کی شیخی دیکھ، دوستوں کو دیکھو، دوستوں کی علامت کہاں ہے؟ دوستوں کو جان کی فکر کب ہوتی ہے؟ دوست کے ستانے سے دوست کب کنارہ کشی کرتا ہے؟ تکلیف اٹھانا مغز ہے اور دوستی اس کا چھلکا۔ اگر تو دوست ہے تکلیف برداشت کر، اگر تو اچھی عادت والا ہے روگدانی نہ کر۔ کیا خوشی دوستی کی نشانی نہیں ہے؟ مصیبت و مشقت اور آفتیں برداشت کرنے میں دوست سونے کی طرح، تکلیف آگ کی طرح ہے۔ خالص سونا آگ کے بیچ میں بھلا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح سونا آتش سے نکھرتا ہے، اسی طرح دوستی میں دوست کے مصائب برداشت کرنے سے خلوص کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے امتحان کردن خواجہ لقمان علیہ السلام زیرکی لقمان علیہ السلام را، یعنی حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا کا لقمان علیہ السلام کی ذہانت کی آزمائش کرنا۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ لقمان علیہ السلام جو ایک اچھے غلام تھے، دن رات خدمت گاری میں جت تھے، آقا ان کو ہر کام میں آگے رکھتا تھا، اپنی اولاد سے بھی ان کو زیادہ سمجھتا تھا، اس لیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اگرچہ غلام زادہ تھے لیکن آقا تھے اور خواہش نفسانی سے آزاد تھے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے دوست کے ہاتھ سے کڑوا خربوزہ بھی رغبت سے کھایا، اسی طرح ایک انسان کو من جانب اللہ مصائب پر بھی راضی برضائے الہی رہنا چاہیے۔ آقا ان کو معزز اور اولاد سے زیادہ پیار سے رکھتا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اگر ولی اور بزرگ مانا جائے تو غلام زادہ ہونے میں کوئی اشکال نہیں، اور اگر وہ نبی تھے تو ان کے باپ کو جبراً غلام بنایا گیا ہوگا۔ چونکہ وہ ہوا و ہوس سے آزاد تھے لہٰذا غلام نہ تھے بلکہ آقا تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ نے گفتگو میں ایک بزرگ سے کہا، مجھ سے بخشش میں کچھ مانگ۔ اس بزرگ نے کہا، اے بادشاہ، تجھے شرم نہیں آتی کہ مجھ سے یہ کہتا ہے؟ اس سے بالا تر بن، میرے 2 غلام ہیں اور وہ بھی حقیر ہیں، اور وہ دونوں تیرے حاکم اور سردار ہیں۔ بادشاہ نے کہا، وہ دونوں کیا ہیں؟ یہ تو ذلت ہے۔ اس بزرگ نے کہا، ایک غصہ اور دوسرا شہوت ہے۔ بادشاہ اس کو سمجھ جو بادشاہی سے بے نیاز ہے، چاند اور سورج پر اس کا نور غالب ہے۔ وہ ایسا خزانہ رکھتا ہے کہ ظاہری خزانہ اس کی ذلت ہے۔ وہ ایسا وجود رکھتا ہے جو وجود کا دشمن ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا آقا ظاہری خواجگی کے ہوتے ہوئے حقیقتاً غلام ہے۔ لقمان علیہ السلام اس کے آقا ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے چونکہ مولانا نے پہلے شعر میں ہوا و ہوس سے آزاد ہونے کا ذکر کیا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں یہ حکایت نقل کی ہے۔ تو میرے 2 غلاموں کا غلام ہے، یعنی غلاموں کا غلام ہونا میرے لیے ذلت کا سبب ہے۔ شاہ تو وہ ہے کہ دنیا کی بادشاہت سے بھی بے نیاز ہو۔ مخزن کا مطلب ہے زر و جواہر کا خزانہ۔ اس کا روحانی وجود ہے جو جسمانی وجود کا دشمن ہے۔ دراصل لقمان علیہ السلام خواجہ تھے اور ان کا خواجہ دراصل غلام تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ الٹی دنیا میں ایسا بہت ہے، ان کی نظر میں جو ہر تنکے سے کم ہے۔ بیابان کا نام کامیابی کی جگہ ہوا، عزت و ذلت ان کی عقل کا جال بنا۔ ایک گروہ کے لیے لباس پہچان کا ذریعہ ہے، قبا پہننے والے کو عوام میں سے کہتے ہیں۔ ایک گروہ کے ظاہری مکر اور فریب نے زاہد اور زہد میں ڈوبے ہوئے نام رکھ لیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قیمتی چیز کو کم قیمت اور کم قیمت چیز کو قیمتی سمجھتے ہیں۔ کپڑوں سے انسان کو پہچانتے ہیں، اس کی حقیقت پر نظر نہیں رکھتے ہیں۔ گدڑی والے کو فقیر سمجھتے ہیں، قبا پہننے والے کو معمولی انسان تصور کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک گروہ میں ظاہری مکر اور زہد ہے۔ نور چاہیے جو زہد کی مخبری کرے، نور درکار ہے جو تقلید اور کجی سے خالی ہو، تاکہ انسان کو بغیر قول اور فعل کے پہچانے، اس کے دل میں عقل کے راستے سے گھس جائے، اس کا نقد دیکھ لے، سنی سنائی کا پابند نہ ہو۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض لوگ ظاہری مکاری کو دیکھ کر زہد کے قائل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو پہچاننے کے لیے نور قلبی درکار ہے جس کے ذریعے بغیر بات کیے اور کام دیکھے انسان کو پہچانا جا سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ علام الغیوب کے خاص بندے روحانی دنیا میں دلوں کے جاسوس ہیں۔ جب دل میں کوئی خیال آتا ہے پوشیدہ بھید ان کے سامنے کھل جاتا ہے۔ چڑیا کے جسم میں کیا ساز و سامان ہوتا ہے کہ وہ باز کی عقل پر چھپ سکے۔ جو اللہ تعالی کے بھیدوں سے واقف ہو گیا مخلوق کے بھید اس کے سامنے کیا ہیں۔ جس کی گزر آسمانوں پر ہو اس کو زمین پر چلنا کیا دشوار ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جب لوہا موم ہو گیا، اے ظالم ان کے ہاتھ میں موم کیا ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پیر پر مرید کے دل کے احوال منکشف ہو جاتے ہیں۔ علام الغیوب کا مطلب ہے کہ غیبوں کا جاننے والا، یہ اللہ تعالی کی صفت ہے۔ جس طرح خیالات انسان کے دل میں گھستے ہیں اسی طرح خاص بندہ بھی دل میں گھس کر پوشیدہ احوال جان لیتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کو آسمانوں کی سیریں کرا دی جاتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لقمان بظاہر غلام حقیقتاً آقا تھے، غلامی ان کے ظاہر کا عنوان تھی۔ آقا جب کسی اجنبی جگہ جاتا ہے اپنے غلام کو شاہی لباس پہنا دیتا ہے، وہ اس غلام کے کپڑے خود پہن لیتا ہے، اپنے غلام کو پیشرو بنا لیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جان بوجھ کر ظاہری طور پر غلامی اختیار کر رکھی تھی، ورنہ وہ آقا تھے۔ غلامی کی شکل اختیار کر لینے کی وجہ بیان کی ہے۔ اجنبی جگہ مصلحتوں کی بنا پر اکثر اپنے آپ کو غلام اور غلام کو شاہ ظاہر کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ راستے میں غلاموں کی طرح اس کے پیچھے چلتا ہے تاکہ اس کو کوئی نہ پہچان سکے۔ کہہ دیتا ہے اے غلام تو جا اور صدر جگہ پر بیٹھ، میں معمولی غلام کی طرح جوتیاں لے لوں گا، تو سختی کر، مجھے برا بھلا کہہ، تو میری کوئی عزت نہ کر، خدمت نہ کرنا میں نے تیرے ذمے لگایا ہے، جب تک کہ مسافرت میں میں نے تدبیر کا بیج بویا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو بادشاہ ظاہر کرنے میں خطرات ہوتے ہیں۔ تیری خدمت گزاری یہی ہے کہ تو خدمت نہ کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آقاؤں نے یہ غلامیاں کی ہیں تاکہ یہ گمان ہو کہ وہ غلام ہیں۔ وہ آقائیت سے سیر چشم اور پیٹ بھرے تھے، انہوں نے استعداد کے لیے بہت سے کام کیے ہیں، اور یہ خواہش کہ غلام اس کے برعکس اپنے آپ کو عقل و جان کا آقا ظاہر کرتے ہیں۔ آقا سے خاکساری کا طریقہ آتا ہے، اللہ کے بندے سے بندگی کے سوا کچھ نہیں آتا ہے۔ پس اس عالم سے اس عالم تک بہت سی بناوٹی باتیں ہیں، ان کو الٹا سمجھ۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہت سے بزرگ اپنی بزرگی کے اخفاء کے لیے معمولی کام اختیار کر لیتے ہیں تاکہ عوام کی نگاہوں سے چھپے رہیں۔ بزرگان دین معمولی پیشے اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ان کی استعداد قرب الہی میں اضافہ ہو۔ جو لوگ حرص و ہوا کے غلام ہیں وہ اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہیں۔ بزرگان دین ہمیشہ فروتنی اختیار کرتے ہیں۔ جو اللہ کی از بندہ کا مطلب ہے یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جس طرح یہ واقعہ ہے کہ بظاہر حضرت لقمان علیہ السلام غلام اور ان کا آقا ہے، لیکن حقیقتاً حضرت لقمان علیہ السلام آقا اور ان کا آقا ان کا غلام تھا، اسی طرح اس عالم اور عالم آخرت میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو حقیقتاً ظاہر کے برعکس ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا آقا اس راز سے واقف تھا اور اس کی نشانی دیکھ چکا تھا، راز جانتا تھا، کام چلا رہا تھا۔ اس رہنما کی مصلحت کی وجہ سے ان کو وہ پہلے ہی آزاد کر دیتا، لیکن اس نے حضرت لقمان علیہ السلام کی خوشنودی چاہی، کیونکہ حضرت لقمان علیہ السلام کا مقصد یہی تھا تاکہ اس نوجوان شیر کا کوئی بھید نہ سمجھ سکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی اس بات سے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے ظاہراً غلامی اختیار کر رکھی ہے، ورنہ بباطن ان کا رتبہ آقائیت کا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کو غلام بنائے رکھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ کیا عجیب بات ہے کہ تو راز کسی برے سے چھپا لے، عجیب تو یہ ہے کہ تو راز کو اپنے آپ سے چھپائے، اپنی نظروں سے چھپا کر کام کر تاکہ تیرا کام نظر بد سے بچا رہے، اپنے آپ کو سپرد کر دے، مزدوری کما لے، پھر بے خودی میں اپنے میں سے کچھ چرا لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کمالات کو دوسروں کی نگاہوں سے مخفی رکھنا بھی کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے انہیں کمال نہ ہوں تب زیادہ کمال ہے۔ خود اپنی نظر بد سے اپنے اعمال کو بچا، اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہوئے مزدوری کیے جاؤ، تب اپنے رذائل کو اپنے آپ سے چرا کر غائب کر سکو گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زخمی انسان کو افیون دے دیتے ہیں تاکہ اس کے جسم میں سے تیر کھینچ لیں، مرتے وقت اس کو تکلیف سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، وہ اس میں لگا جان نکال لے جاتے ہیں۔ جب کسی فکر میں تو دل کو لگا دے گا تو وہ تیری چیز چپکے سے چرا لیں گے۔ تو اس میں لگ جو اچھی چیز ہو تاکہ چور تیری وہ چیز لے جائے جو گھٹیا ہے۔ جو تو سوچتا ہے اور حاصل کرتا ہے، چور اس جانب سے آتا ہے جدھر سے تو مطمئن ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ افیون کھلا کر خودی شادی جاتی ہے، خودی مٹا دی جاتی ہے، تب اصلاح کی جاتی ہے، تو خودی کو مٹانے سے اصلاح ہوگی۔ موت کے وقت جسمانی تکالیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور روح سے غفلت ہو جاتی ہے تو روح چوری سے چلی جاتی ہے۔ انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہتی ہے وہ بچ جاتی ہے، جس سے غفلت برتتا ہے وہ چوری ہو جاتی ہے۔
قیمتی چیز کی طرف توجہ کرو، پھر ضائع ہوگی تو معمولی چیز ضائع ہوگی۔ تو مطمئن ہو کر بے توجہی کرنا ہے تو چور اس کو چراتا ہے۔ جس چیز کی انسان فکر کرتا ہے اس کی جانب چور نہیں آتا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاجر کا مال جب پانی میں گرتا ہے تو وہ عمدہ سامان پر ہاتھ مارتا ہے۔ اس کے مال کی کشتی اگر سمندر میں پھنسے، جو گھٹیا ہے اس کو دریا میں پھینک دیتا ہے۔ چونکہ کوئی نہ کوئی چیز تو پانی میں ڈوبے گی، گھٹیا کو چھوڑ دے اور بڑھیا کو بچا لے۔ بندگی کے ذریعے ایمان کے نقد کی حفاظت کر تاکہ تو اللہ تعالی کے روبرو شرمندہ نہ ہو۔ جب تو اپنے نقد کی دیکھ بھال رکھے گا، کمینہ شیطان حرص اور غفلت کو لے بھاگے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے سمجھایا تھا کہ اچھی چیز کی طرف نگاہ رکھو تاکہ معمولی چیز ضائع ہو۔ اب اس کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ اگر کشتی بوجھل ہونے کی وجہ سے ڈوبنے لگتی ہے تو معمولی چیزیں پھینک دی جاتی ہیں۔ یہ قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنی ہے، اس کی حفاظت کر، اپنے رذائل کی حفاظت نہ کر تاکہ وہ چوری ہو جائیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ظاہر شدن فضل و وزیر کی لقمان علیہ السلام پیش امتحان کنندگان، یعنی امتحان کرنے والوں کے سامنے حضرت لقمان علیہ السلام کی بزرگی اور ذہانت کا ظاہر ہونا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا نے جب لقمان علیہ السلام کو پہچان لیا، ان کا غلام ہو گیا اور ان پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ جو کھانا اس کے پاس لاتے تو فوراً کسی کو حضرت لقمان علیہ السلام کی جانب روانہ کرتا تاکہ حضرت لقمان علیہ السلام اس میں ہاتھ ڈال دیں، اس ارادے سے کہ آقا ان کا جھوٹا کھائے، ان کا جھوٹا کھاتا اور مستی پیدا کرتا۔ جو کھانا وہ نہ کھاتے اس کو ضائع کر دیتا، اگر کھاتا بھی تو بے دلی اور بے رغبتی سے۔ لامحدود تعلق یہ ہوتا ہے۔ تحفے میں خربوزہ لائے تھے لیکن اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام موجود نہ تھے۔ آقا نے غلام سے کہا کہ فلانے جلد جا، عزیز لقمان علیہ السلام کو بلا لا۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام آئے اور اس کے سامنے بیٹھ گئے، اس کے بعد آقا نے چھری ہاتھ میں لی، جب تراشا ان کو ایک قاش دی، انہوں نے اس کو شکر و شہد کی طرح کھا لیا۔ چونکہ انہوں نے خوشی سے کھایا، ان کو دوسری دی، یہاں تک کہ وہ قاشیں 17 تک پہنچیں۔ ایک قاش بچی تو بولا اس کو میں کھاؤں گا تاکہ دیکھوں کیسا میٹھا خربوزہ ہے۔ وہ اس قدر خوشی سے کھا رہے تھے کہ ان کے ذوق سے طبیعتیں خواہش مند ہو گئیں اور کھانا چاہنے لگیں۔ جب اس نے کھایا اس کی کڑواہٹ سے آگ لگ گئی، زبان پر آبلہ پڑ گیا، حلق بھی جل گیا۔ تھوڑی دیر اس کی کڑواہٹ سے بے چین رہا، اس کے بعد ان سے کہا، اے جان عالم، آپ نے اس قدر زہر کیسے پی لیا؟ اس قہر کو لطف کیوں سمجھا؟ یہ کیسا صبر ہے اور یہ کس طرح کا صبر کرنا ہے؟ گویا آپ کی جان آپ کے نزدیک آپ کی دشمن ہے۔
کیوں نہ تدبیر سے آپ نے کوئی عذر کر دیا کہ میں معذور ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر۔ فرمایا کہ تیرے سخی ہاتھ سے میں نے اس قدر کھایا ہے کہ شرمندگی سے جھکا جاتا ہوں، مجھے شرم آتی اگر تیرے ہاتھ سے ایک کڑوی چیز نہ کھاؤں۔ اے آقا، تو خود جانتا ہے جبکہ میرے تمام اجزاء تیرے انعام سے اگے ہیں اور تیرے دانہ و دام میں غرق ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایسا کڑوا خربوزہ کھانا تو جان کے ساتھ دشمنی ہے۔ صاف انکار مناسب نہ تھا تو کوئی عذر تراش لیتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، جب اس ہاتھ سے سینکڑوں شیریں چیزیں کھا چکا ہوں، ایک تلخ چیز کا انکار بے شرمی ہے۔ میرے بدن کے سارے اجزاء تیرے نمک سے پر ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر میں ایک کڑوی چیز سے فریاد اور وادیلا کروں تو کالی خاک میرے اجزاء پر ہو۔ تیرا شکر بخش ہاتھ جو لذت رکھتا تھا، اس نے اس خربوزے میں کڑواہٹ کہاں چھوڑی۔ از محبت تلخہا شیریں شود، از محبت مسہا زریں شود، از محبت دردہا صافی شود، وز محبت دردہا شافی شود، از محبت خارہا گلمی شود، وز محبت سرکہا ملمی شود، از محبت دار تختے می شود، وز محبت بار بختے می شود، از محبت سجن گلشن می شود، بے محبت روزائے گلخن می شود، بے محبت روزہ گلخن می شود، از محبت نار نور می شود، وز محبت دیو حور می شود، از محبت سنگ روغن می شود، بے محبت موم آہن می شود، از محبت حزن شادی می شود، وز محبت غول ہادی می شود، از محبت نیش نوش می شود، وز محبت شیر موش می شود، از محبت سقم صحت می شود، وز محبت قہر رحمت می شود، از محبت خار سوسن می شود، وز محبت خانہ روشن می شود۔ یعنی محبت کی وجہ سے کڑوی چیزیں میٹھی ہو جاتی ہیں، محبت سے تانبے سونے بن جاتے ہیں، محبت سے تلچھٹیں صاف ہو جاتی ہیں، محبت سے درد شفا بخشنے والے بن جاتے ہیں، محبت سے کانٹے پھول بن جاتے ہیں، محبت سے سرکے شراب بن جاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی بڑے محسن کی معمولی سی زیادتی پر وادیلا کرنا بڑی ذلیل حرکت ہے۔ محسن کے ہاتھ کی کڑوی چیزیں کڑوی نہیں رہتی ہیں۔ یہاں سے مولانا نے فرمایا ہے کہ محبت چیزوں کی حقیقت بدل دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ محبت سے سولی تخت بن جاتی ہے، محبت سے بوجھ نصیبہ بن جاتا ہے، محبت سے قید خانہ چمن بن جاتا ہے، بغیر محبت کے باغ بھٹی بن جاتا ہے، محبت سے آگ نور بن جاتی ہے، محبت سے دیو حور بن جاتا ہے، محبت سے پتھر تیل بن جاتا ہے، بغیر محبت کے موم لوہا بن جاتا ہے، محبت سے غم خوشی بن جاتا ہے، محبت سے چھلاوا راہبر بن جاتا ہے، محبت سے ڈنک شہد بن جاتا ہے، محبت سے شیر چوہا بن جاتا ہے، محبت سے بیماری تندرستی بن جاتی ہے، محبت سے قہر رحمت بن جاتا ہے، محبت سے کانٹا سوسن بن جاتا ہے، محبت
محبت سے گھر روشن ہو جاتا ہے۔ از محبت مردہ زندہ می شود، وز محبت شاہ بندہ می شود، این محبت ہم نتیجہ دانشست، کہ گزافہ برچنی تخت نشست۔ محبت سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، محبت سے شاہ غلام بن جاتا ہے، یہ محبت بھی سمجھ کا نتیجہ ہے، بکواسی ایسے تخت پر کب بیٹھ سکتا ہے۔ ناقص عقل نے یہ عشق کب جنا ہے، ناقص عقل عشق پیدا کرتی ہے لیکن پتھر سے، پتھر پر جب محبوب کا رنگ دیکھا، سیٹی سے محبوب کی آواز سن لی۔ ناقص عقل فرق نہیں سمجھتی، لا محالہ بجلی کو سورج سمجھ لیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عشق و محبت کامل عقل کا نتیجہ ہے۔ ناقص عقل بھی عشق پیدا کرتی ہے لیکن غیر واقعی معشوق کے ساتھ۔ ناقص عقل جب کسی چیز پر محبوب حقیقی کا عکس دیکھتی ہے تو اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے۔ یہ دھوکہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پرند کو شکاری کی سیٹی سے دھوکہ لگتا ہے اور اس کو اپنے ہم جنس کی آواز سمجھ کر جال میں جا پھنستا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ناقص کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے۔ از روئے تعویل عقلوں کی کمی مراد تھی، اس لیے کہ ناقص جسم قابل رحم ہوتا ہے، قابل رحم لعنت و زحمت کے لائق نہیں ہے۔ بری بیماری عقل کی کمی ہے جو لعنت کا سبب اور دور رہنے کے قابل ہے، کیونکہ عقلوں کی تکمیل بعید نہیں ہے لیکن بدن کو تکمیل ممکن نہیں ہے۔ فرعون اور ہر سرکش کافر کا کفر سب عقل کی کمی سے رونما ہوا ہے۔ بدن کی کمی کے لیے گنجائش آئی ہے، قرآن میں ہے، اندھے پر گناہ نہیں ہے، برق چھپ جانے والی ہوتی ہے اور بہت بے وفا ہوتی ہے۔ بے نور غائب ہو جانے والے کو باقی رہنے والے سے ممتاز نہیں کرتا ہے۔ بجلی ہنستی ہے، بتا کس پر ہنستی ہے؟ اس شخص پر جو اس کی چمک سے دل لگائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس ناقص کو ملعون کہا ہے اس سے مراد ناقص عقل والا ہے۔ باعث لعنت وہ برائی ہو سکتی ہے جس کا ازالہ ممکن ہو اور نہ کیا جائے۔ بے عقل عاقلوں کی صحبت میں عقل حاصل کر سکتا ہے، لنگڑا بالکل معذور ہے چونکہ عقلی نقصان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لہذا باعث لعنت ہے۔ بجلی کی کوند کو قہقہہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بجلی کے نوروں کے پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ لا شرقی اور لا غربی کی طرح کب ہیں۔ بجلی کو تو نگاہیں اچک لینے والی سمجھ، باقی رہنے والے نور کو مجسم نگاہیں سمجھ۔ برق را چوں یختف الابصار داں، نور باقی راہما ابصار داں۔ دریا کے جھاگ پر گھوڑا دوڑانا ہے، خط کو بجلی کی روشنی میں پڑھنا ہے، حرص کی وجہ سے ناعاقبت اندیشی ہے، اپنے دل اور اپنی عقل کی ہنسی اڑانا ہے۔ عقل طبعاً عاقبت بھی ہے، جو انجام کو نہیں دیکھتا ہے وہ نفس ہے، جو عقل نفس سے مغلوب ہو وہ نفس بن جاتی ہے۔ جب مشتری زحل سے مات کھا جاتا ہے، منحوس ہو جاتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لا شرقی اور لا غربی کا مطلب ہے کہ وہ نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے نور کی صفت بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں کفار کے بارے میں ہے یکاد البرق یخطف الابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ ناپائیدار عشق ایسا ہے جیسا کہ دریا کے جھاگوں پر گھوڑا دوڑانے کی کوشش یا آسمانی بجلی کی کوند میں خط پڑنے کی کوشش۔ عقل انسانی انجام پر نظر رکھتی ہے، نفس کوتاہ بین ہے۔ مشتری سعد ستارہ ہے، لیکن زحل منحوس ستارے کی داب میں آ کر نحس بن جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نحوست میں بھی اپنی نگاہوں کو گھما، اس ذات کو دیکھ جس نے تجھے منحوس بنایا۔ جو نگاہ اس اتار چڑھاؤ کو دیکھے، اس نے نحوست سے سعادت کی طرف راستہ بنا لیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر انسان وساوس قلبی میں مبتلا ہو تو ان کے درپے نہ ہو، بلکہ یہ مراقبہ کرے کہ یہ وسوسے بھی اللہ کی جانب سے ہیں، تو وساوس کی نحوست ختم ہو کر عروج کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خدا اس لیے تجھے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جاتا ہے، تبدیلی میں ایک مخالف سے دوسرا مخالف پیدا کرتے ہوئے، تاکہ تیرا خوف بائیں جانب والے اعمال نامہ سے پیدا کر دے، اس دائیں جانب والے اعمال نامے کی لذت جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں۔ جب تک کہ تو تنگی کے خوفوں کو نہ دیکھ لے گا تو تجھے سہولت سے لطف کب حاصل ہوں گے؟ جب تک تو بائیں جانب والوں کی نحوست کا خوف نہ دیکھ لے گا، دائیں جانب والوں کے لطف کی قدر کب سمجھے گا؟ تاکہ تو دو پروں والا ہو جائے، کیونکہ ایک بازو کا پرندہ اڑنے سے بالکل عاجز رہتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کے احوال کی تبدیلی میں مصلحت یہ ہے کہ عاقبت کی قدر اسی کو ہوتی ہے جو مصیبت میں پھنس چکا ہو۔ ذات و شمال کا مطلب ہے کہ بائیں جانب والے، یہ دوزخیوں کی صفت ہے، اور ذات الیمین یعنی دائیں جانب والے، یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ بائیں جانب یعنی بائیں جانب والے جو جہنمی ہوں گے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار، دائیں جانب اور بائیں جانب والوں سے گزر جا، بالکلیہ سابقین کے گھر میں، یا تو چھوڑ دے تاکہ میں گفتگو نہ کروں، یا اجازت دے تاکہ پوری بات کہہ دوں۔ اگر تو نہ یہ چاہے نہ وہ چاہے، تجھے اختیار ہے، کون سمجھے کہ تیرا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان چاہیے تاکہ نور کے ذریعے آگ میں جنت اور محلات دیکھ لے، درجہ بدرجہ چاند اور سورج سے اونچا جائے، تاکہ کنڈے کی طرح دروازہ کا پابند نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی طرح ساتویں آسمان سے گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ لا احب الآفلین کہتے ہیں۔ یہ جسم کی دنیا غلطی میں مبتلا کرنے والی ہے، علاوہ اس کے جو خواہش نفسانی سے باز رہا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اصحاب میمنہ اور تیسرہ کا ذکر آیا ہے، والسابقون الاولون اولئک المقربون، یعنی جو دائیں جانب اور بائیں جانب والوں سے آگے ہوں گے وہ مقرب ہوں گے۔ مولانا سننے والے کو مخاطب کرتے ہیں کہ یا تو اسرار کا یہ بیان ختم ہونا چاہیے یا توجہ کی جائے تاکہ بیان پورا ہو سکے۔ عقل کامل ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی ہو جو دشمنوں کی آگ میں بھی آخرت کا منظر دیکھ رہے تھے۔ سالک کو مسلسل ترقی کرنی چاہیے تاکہ خلوت راز سے باہر نہ رہے۔ کنڈی کا حلقہ دروازے سے باہر ہوتا ہے۔ لا احب العافلین کا مطلب ہے کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس وقت فرمایا جب چاند اور سورج کی الوہیت کا انکار کر رہے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حسد آن حشم براں غلام خاص سلطان، یعنی بادشاہ کے خاص غلام پر غلاموں کا حسد کرنا۔ شاہ اور امیروں اور حسد کا قصہ۔ خاص غلام اور شہنشاہ عقل پر دور رہ گیا۔ کلام کو طول دینے والے کے طول دینے کی وجہ سے واپس لوٹنا چاہیے اور اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ اقبال اور نصیبہ والا ملک کا باغبان درخت اور درخت میں امتیاز کرنا کیوں نہ جانے گا؟ وہ درخت جو کڑوا اور ناپسند ہو اور وہ درخت جو 700 کے برابر ہو، ان کو رتبے میں برابر کب رکھے گا؟ جب ان کو دور اندیشی کی نگاہ سے دیکھے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ درمیان میں مولانا نے کچھ اسرار و حکم کی باتیں شروع کر دی تھیں، اب پھر اس قصے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بادشاہ اور غلاموں کی مثال باغبان اور درختوں کی سی ہے۔ باغبان سب درختوں کو پہچانتا ہے اور ان سے ان کی حیثیت کا معاملہ کرتا ہے۔ باغ میں ایک درخت ایسا قیمتی ہے جو بہت سوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ ان درختوں کا انجام کار پھل کیسا ہے، اگرچہ اس وقت دیکھنے میں یکساں ہیں۔ وہ شیخ جو اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہو گیا، ابتدا اور انتہا سے واقف ہو گیا، اس نے اللہ تعالی کے لیے چر کو دیکھنے والی آنکھ بند کر لی ہے، آخرت کو دیکھنے والی آنکھ پہلے سے کھول لی ہے۔ وہ حاسد برے درخت تھے، کڑوی اصل والے بدبخت تھے، حسد کی وجہ سے جوش میں تھے اور جھگون گراتے تھے، خفیہ طور پر مکر کرتے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بظاہر سب درخت یکساں ہیں، پیر سمجھتا ہے کہ کون سا مرید بالآخر کس مرتبے پر فائز ہوگا، یعنی جانوروں والی آنکھ جو محض غذائے جسمانی کو دیکھتی ہے اس کو چشم آخر بھی کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ خاص غلام کو قتل کر دیں، دنیا سے اس کی جڑ اکھاڑ دیں۔ وہ فانی کب ہو سکتا ہے جبکہ بادشاہ اس کی جان تھا، اس کی جڑ اللہ تعالی کی حفاظت میں تھی۔ بادشاہ ان رازوں سے واقف ہو گیا۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ ربابی کی طرح خاموش تھا، بد اصلوں کے دل کو دیکھ کر ان جعل سازوں پر تالیاں بجاتا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تاکہ مخصوص غلام کو قتل کر ڈالیں۔
ابو بکر ربابی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب ولی کا نام ہے جو 7 سال تک بالکل خاموش رہے تھے۔ کمہار چونکہ برتنوں پر طرح طرح کے رنگ چڑھاتا ہے، لہذا جعل ساز اور ملمہ گر کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مکار قوم مکاری کر رہی تھی تاکہ بادشاہ کو دھوکے میں مبتلا کر دیں۔ لا انتہا عظیم بادشاہ، اے گدھو، دھوکے میں کب پڑ سکتا ہے؟ بادشاہ کے لیے جال بن رہے تھے، آخر یہ تدبیر بھی اسی سے سیکھی تھی۔ وہ شاگرد بدبخت ہے جو اپنے استاد سے مقابلہ کرے اور سامنا کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاہ سپاہی شاہ اور سپہ سالار سے طریقہ سیکھتا ہے، مرید شیخ سے آداب سیکھتا ہے، وہ شاگرد منحوس ہے جو استاد سے سیکھے ہوئے ہنر کے ذریعے استاد ہی کا مقابلہ کرنے لگے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کون سے استاد سے دنیا کے استاد سے جس کے سامنے ظاہر و باطن یکساں ہے، اس کی نظر اللہ تعالی کے نور سے دیکھنے والی ہو گئی ہے، جہل کے پردوں کو پھاڑنے والی ہو گئی ہے۔ پرانی گدڑی جیسے دل کے سوراخ پر اس دانا کے سامنے پردہ تانتا ہے، پردہ 100 منہ سے اس پر ہنستا ہے، اس کا ہر سوراخ ایک منہ بن گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی استاد بھی وہ جو روحانی استاد ہے جس کے سامنے ہر شخص کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔ حدیث میں ہے اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو اور وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ جو دل معصیتوں کی وجہ سے پرانی گدڑی کی طرح سوراخ در سوراخ ہے، یہ اس کے راز کو چھپانا چاہتا ہے، اس دل کے سوراخوں پر پردہ ڈالتا ہے تاکہ راز نہ کھل جائے۔ پردے کے پیچھے دل کا ہر سوراخ راز بتا رہا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ استاد شاگرد سے کہتا ہے، اے کتے سے کم تر، تو میرا وفادار نہیں ہے، مجھے لوہے کو توڑنے والا استاد نہ سمجھ، اپنی طرح شاگرد اور تاریک دل والا سمجھ۔ کیا تیری جان اور روح میں میری امداد نہیں ہے؟ میرے بغیر تیری کامیابی نہ تھی۔ تیرے تخت کا کارخانہ میرا دل ہے، اے نالائق، اس کارخانے کو کیوں توڑتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ استاد شاگرد سے کہتا ہے، تو کتے سے بھی وفاداری میں کم ہے، اگر تو مجھے بہت بڑا استاد نہ سمجھے تو بھی کم از کم میں نے تیری تربیت تو کی ہے، پھر یہ احسان فراموشی کیوں ہے؟ تجھے جو تخت عزت نصیب ہوا ہے وہ میرے دل کی کاریگری ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس سے کہتا ہے، میں پوشیدہ طور پر چقماق رگڑتا ہوں، کیا دل سے دل تک سوراخ نہیں ہوتا ہے؟ وہ تیرا خیال روزن میں سے دیکھ لیتا ہے، تیرے ذکر کی دل گواہی دے دیتا ہے، لیکن شرافت کی وجہ سے تیرے منہ پر نہیں کہتا ہے۔ تو جو کچھ کہتا ہے وہ مسکرا دیتا ہے اور ہاں کہہ دیتا ہے، وہ تیری مالش کے ذوق سے نہیں ہنستا ہے، وہ تیرے خیال پر ہنستا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاگرد استاد کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ میرے دل میں تیری محبت ہے،
پیر مرید کے دل کی حالت معلوم کر لیتا ہے، مرید کا دل بتا دے گا کہ وہ جھوٹا ہے۔ شیخ مرید کے ہر مکر کو سمجھتا ہے، لیکن بسا اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتا اور اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ شیخ کی مسکراہٹ تصدیق کے لیے نہیں ہوتی ہے، تحمیق کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دھوکے بازی کا بدلہ دھوکے بازی ہے، پیالی مار پیالہ کھا یہ سزا ہے۔ اگر تیرے ساتھ اس کی رضامندی کی ہنسی ہوتی، تجھ میں لاکھوں پھول کھل جاتے۔ جب اس کا دل خوشی میں کوئی کام کرے، سمجھ لے کہ سورج برج حمل میں آ گیا، اس سے کھل جاتا ہے دن بھی اور موسم بہار بھی۔ شگوفے اور سبزہ زار آپس میں مل جاتے ہیں، لاکھوں بلبلیں اور قمریاں چہچہانے لگتی ہیں اس اجاڑ دنیا میں۔ جبکہ تو خزاں اور بہار کو نہیں سمجھتا ہے، تو پھلوں کے ہنسنے کے اشارے کیا سمجھے گا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی جس طرح کا معاملہ پیر کے ساتھ کیا ویسا ہی برتاؤ اس نے کیا۔ پیر مرید کے کاموں سے خوش ہو کر ہنسے تو مرید فیوز سے مالا مال ہو جائے۔ سورج کے برجوں میں سے ایک برج بکری کے بچے کی صورت میں ہے۔ جب سورج گردش کرتا ہوا اس میں آتا ہے تو موسم بہار شروع ہو جاتا ہے، موسم بہار کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ موسم بہار میں بلبلیں اور قمریاں چہچہانے لگتی ہیں۔ جب مرید حصے باطن سے بے بہرا ہو تو نہ وہ فیوز کی آمد کو سمجھے گا نہ ان سے محرومی کو۔ پھلوں کا خندہ یہ ہے کہ ان پر پکنے کی رونق آ جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ تو اپنی روح کے پتوں کا زرد اور سیاہ ہونا نہیں سمجھتا ہے تو شاہ کے غصے کو کیا سمجھے گا؟ شاہ کا سورج غصہ کے برج میں آ کر اعمال نامے کی طرح روح سیاہ کر دیتا ہے۔ ہماری جان اس عطاروں کے لیے کاغذ ہے، وہ سفید اور سیاہ ہمارا معیار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کورے باطن کو جب یہ نظر نہیں آتا کہ اس کی روح پر خزاں طاری ہے تو وہ پیر کے غصہ کے اثرات کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ پیر کی ناراضی سے قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ عطارو وہ ستارہ ہے جس کو دبیر کلک یعنی آسمان کا منشی بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح کاتب کا اثر کاغذ پر آتا ہے، پیر کا اثر روح پر پڑتا ہے، اور مرید کی قلبی حالت ہی اس کی اچھائی یا برائی کا معیار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر وہ سرخ اور سبز فرمان لکھتا ہے، حتیٰ کہ ہماری روحیں پاگل پن اور عجز سے نجات پا جاتی ہیں۔ تو بہار کی تحریر سرخ اور سبز واقع ہوئی ہے، جو قیاس کرنے میں دھنک کمان کے نقش کی طرح ہے۔ اس مقصد میں تو ایک قصہ سن لے تاکہ تو بھی معانی سے حصہ پا لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفسانی لذتوں کے سودے کو سودا کہا ہے، اور عجز سے یہاں مراد وصول الی الحق سے عجز ہے۔ شیخ کے انوار مختلف انواع کے ہوتے ہیں، جیسا کہ دھنک کمان میں مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ شیوخ اور اولیاء اللہ کا مظہر ہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو ان کا مظہر سمجھ کر تعظیم کی اور ہدہد کی حقارت کو مد نظر نہ رکھا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔